ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگو جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، جی اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا اگر اطاعت نہ کی گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو باطل نہ کر لینا، تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ معنی اور مفہوم کیا ہوا کہ ایمان والو، تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری بڑی بڑی نیکیاں، تمہارے بڑے بڑے عمل، یہ رکھے ہوئے روزے، یہ پڑھی گئی نمازیں، یہ کیے ہوئے حج عمرے، یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہ کر کے نہ کیے ہوئے۔ اور دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو چیز دے دیں اسے تھام لو، اسے پکڑ لو، اسے لازم کر لو۔ اور فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے تمہیں تمہارا پیغمبر منع کر دے، جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں روک دے، اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ، اس اعمال سے کرنے سے اجتناب کرو۔ نبی علیہ السلام نے کئی ایسے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعمال ٹھیک نہیں، یہ اعمال ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مناسب نہیں، یہ ہم مسلمانوں کو یہ اعمال زیب نہیں دیتے۔ اور اس کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لیسا منا یا لیسا منی، کہ یہ ایسے اعمال ہیں اس کے کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کہ کون سے اعمال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر سنت سے اعراض کر لینے والا، نبی علیہ السلام کے طریقے سے، نبی علیہ السلام کے عمل سے منہ پھیرنے والا، نبی علیہ السلام کی کہی ہوئی بات سے جان چھڑا لینے والا اور اپنی منمانی کرنے والا، اپنی مرضی کرنے والا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے کچھ صحابی نبی علیہ السلام کے گھر آتے ہیں۔ گھر میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام خود موجود نہیں ہیں۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اماں جان، ہمیں نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتلائیے۔ جب بتلایا گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور دل ہی دل میں کہا کہ ہمارا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نبی علیہ السلام تو انتہائی زیادہ عبادت کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، آپ کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ رات کو قیام کرنے لگتے ہیں تو پاؤں سوج جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوتے قیام کرتے کرتے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور خیرات اور صدقہ اتنا کرتے ہیں کہ تیز آندھی بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا، ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد پوری زندگی روزے رکھتا جاؤں گا،
کوئی ناغہ نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں اپنی ساری زندگی عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں، میں شادیاں نہیں کروں گا، میں کسی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہتا، میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنی ساری زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے، بلا لیا گیا، فرمایا کہ یہ باتیں تم نے کہی ہیں؟ فرمایا جی کہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تم لوگوں سے، لیکن پھر بھی سن لو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں روزے رکھتا بھی ہوں، ناگے بھی کر لیتا ہوں، میں رات کا کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، کچھ حصہ سو بھی لیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ جو تمہارے تینوں کے ارادے ہیں ان کے منافی ہیں، یہ میرے عمل کے منافی ہیں، میرے قول کے منافی ہیں۔ اگر تم اس طرح کرو گے تم ومن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ اگر تم میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے کہے ہوئے قول سے اگر منہ پھیر لو گے، اعراض کر لو گے، تو پھر سن لو فلیس منی، کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ہماری جماعت میں سے نہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سننے کے فوراً بعد قالوا سمعنا واطعنا، ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔